بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا ٹاپک ہے شعب ابی طالب۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اب تو قریش کا غصہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا، چنانچہ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل نہیں کریں گے ان مصائب کا خاتمہ مشکل ہے۔ حضرت ابو طالب کو جب کفار قریش کی اس گھناؤنی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے قبیلہ بنی ہاشم کے تمام افراد کو جمع کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قبیلہ بنو مطلب نے بھی سر دھڑ کی بازی لگانے کا وعدہ کیا۔ حضرت ابو طالب اپنے جان سے پیارے بھتیجے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ یہ گھاٹی حرم کعبہ سے تقریباً 2.5 میل دور ہے۔ یہ ابو طالب کو ورثہ میں ملی تھی اور آپ کی ملکیت تھی۔ اب تو مشرکین مکہ کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں ختم ہو گئیں، اور ادھر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کا مصمم عزم کیا ہوا تھا، لہٰذا پھر سر جوڑ کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک ظالمانہ حل ان کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ حل یہ تھا کہ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں گے اور یہ عہد کریں گے کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے اور نہ ہی ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیتے۔ اس دستاویز پر تمام قبائل کے نمائندے نے اپنے دستخط کیے اور اسے بڑی حفاظت کے ساتھ کان کعبہ میں لٹکایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر یہ بڑے جان و گمسل کے لمحات تھے۔ اکثر درخت کے پتوں اور گھاس پھوس سے پیٹ بھرا کرتے، فاقے پر فاقے کرتے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کی بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سنی جاتیں۔ ان ساری سختیوں کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر کھانے کی چیزیں وہاں پہنچا دیا کرتے۔ ان میں حشام عمر العامری سر فہرست تھے جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔ وہ خوراک سے بھرے اونٹ رات کی تاریکی میں شعب کے دھانے پر لا کر نکیل لگایا کرتے اور اونٹ کے پہلو میں 2 تھپڑ لگا کر اسے چھوڑ دیتے۔ وہ بھاگتا ہوا محصورین کے پاس پہنچ جاتا، محصورین سامان اتار کر اونٹ کو واپس روانہ کر دیتے اور اپنے مالک کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ بائیکاٹ کے پورے شد و مت کے ساتھ جاری تھا۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علل اعلان تبلیغ میں مصروف تھے۔ ادھر کفار مکہ بھی آپ کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ بائیکاٹ پورے زور و شور سے جاری تھا۔ بائیکاٹ کے دوسرے سال 8 نبوی میں شق القمر کا عظیم الشان واقعہ منی میں پیش آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی صداقت کو جھٹلانے کے لیے کفار مکہ یہودی علماء سے رائے مشورہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جادو کا اثر صرف زمین تک ہی محدود ہوتا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرو کہ ہم کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرک اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منی میں تھے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اگر میں ایسا کروں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے، ہاں ضرور لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ کفار کے اس مطالبے کو پورا کرنے کی قدرت عطا فرمائیے۔ رب تعالیٰ نے ان کی درخواست کی مقبولی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگشت مبارک اٹھائی، چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ہیرا کی دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب زمین کی طرف جھک گیا۔ جب ہیرا دونوں کے درمیان نظر آتا تھا، اس پر مشرکین مکہ بولے، یہ تو بڑا قوی جادو ہے۔ اس معجزے کی توثیق کلام الہی سے بھی ہوتی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، جس کا ترجمہ ہے قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔